نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے رمضان میں قیام کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتا دیے۔ اب دیکھیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ عبادت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ فرض نمازوں کا بر وقت ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل کا ادا کرنا ہے، جیسے چاشت و اشراق یا وضو کے نوافل وغیرہ۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں، اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ رات کو قیام کرنا کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے کہ انسان کے گزشتہ سارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح جب لوگ ادا کرتے ہیں تو اس صورت میں قیام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 18 اور 17 میں ہے، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین نماز ہے۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تہجد ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ یہ بتایا گیا کہ یہ صالحین کی روش تھی، کہ جو نیک لوگ تھے ان کی یہ عادت میں شمار تھا کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور جو لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تہجد کی نماز بہترین وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اور جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں وہ بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی طرح اگر تراویح کا دیکھا جائے تو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت جو ہے اس میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے ان کو جگایا۔ ماہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت جتنی بھی کی جا سکے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی برکت سے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ نیکیوں کا اجر پکا ہے اور ثواب کا ملنا یقینی ہے، تو اب ہم نے ان نوافل کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنی ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے اور رات کو قیام کرنا ہے۔
تاکہ ہم حدیث کے مطابق اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت ہم نے کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اشراق اور چاشت کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے اور وضو کے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں ہم حاجت کے نفل بھی شامل کر سکتے ہیں اور نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے، اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ اور جب یہ تمام آیات اور احادیث ہمارے ذہن میں ہوں گی تو عبادت کا خشوع و خضوع بھی بڑھ جائے گا۔ ہم نے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے، کیونکہ نمازوں میں سستی کرنا یا ان کو تاخیر سے ادا کرنا منافقت کی علامت ہے، اور ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اکثر لوگ غیر رمضان میں بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں جو عام آدمی ہے وہ بھی اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر کے اس عادت کو اپنی پورے سال میں برقرار رکھ سکتا ہے۔ اور جب انسان یہ نفلی عبادت کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے یا رات کا قیام کرتا ہے یعنی تہجد ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول و منظور کی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ جس دعا میں عاجزی نہ ہو اور یقین نہ ہو تو وہ دعا اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں رکھتی۔ اور ہم نے دعا اس طرح مانگنی ہے کہ گویا کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ ہم نے دعا مانگتی ہیں، بہت رو رو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔